رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ ویسے بھی دعا کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، یعنی تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لہٰذا ایسا بابرکت مہینہ جو مہمان کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ خوب گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اپنے لیے، والدین کے لیے اور خصوصاً امت مسلمہ کے لیے اور موجودہ وائرس جس سے پورا ملک پریشان ہے، اس وائرس کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اور امت مسلمہ کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں، کیونکہ امت مسلمہ اس دور میں ہر جگہ ہر ملک میں پریشان ہے، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک۔ لہٰذا امن عالم کے لیے اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کے لیے اس رمضان المبارک کو غنیمت سمجھیں اور دعائے مقبول میں انہیں یاد رکھیں۔ پتہ نہیں ہمارے کتنے مسلمان بھائی اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، انہیں ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں اور اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا خصوصی طور پر ان اسیران اسلام کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو رائگاں نہیں جانے دے گا اور ان کے رہائی کے اسباب مہیا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم دوستو، دعا کے متعلق کچھ آداب روایتوں میں اور کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کریں اور مایوسی کے شکار نہ ہوں۔ مثلاً یوں کہنا کہ دعا کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کرنا یہ مستحب ہے۔ دعا مانگنے کے اول و آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی دعا پر اصرار نہ کریں، مثلاً یوں کہنا کہ اللہ تجھے میری اس دعا کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ دعا کرتے وقت اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے اور معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔